گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھ لو، حرام لقموں سے اپنے آپ کو بچا لو، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آج امت مسلمہ کو کیا ہو گیا کہ آج کاروبار کی طرف اگر نظریں دوڑاؤں تو بڑے کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو حلال کاروبار کر رہے ہیں، جو حلال کاروبار کی طرف محنت کر رہے ہیں، جو اپنی کھیتیوں کھلیانوں میں محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ آج زیادہ تر مسلمان جھٹکے کی کمائی کے انتظار میں ہے کہ کہیں سے کچھ ہاتھ لگ جائے، ہاں اسی انتظار میں کئی مہینے اپنے گھر میں خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کئی مہینے اپنے گھر میں انتظار کر رہے ہیں، معلوم کرتے تمہاری دکان کا کیا ہوا، تم تو مزدوری کرتے تھے کیا ہوا، تم تو کھیتیوں میں جا کر کے زراعت کرتے تھے کیا ہوا، تم تو بڑے اچھے کسان تھے، تم تو بڑے اچھے ٹیلر تھے، تم تو بڑے اچھے بال کاٹنے والے تھے، تم تو بڑے اچھے ہنر جانتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ ہاں معلوم یہ ہوا کہ آج وہ کسی جھٹکے کی کمائی کے انتظار میں بیٹھا ہوا اپنے آپ کو برباد کر چکا ہے۔ ورنہ یہ تو اچھی مزدوری کیا کرتا تھا، اچھا ہنر اس کے پاس تھا، اچھا گاڑیوں کا میکینک تھا، اچھی تجارت، اچھا کسان تھا، اسے کیا ہو گیا، یہ کدھر چلا گیا؟ معلوم ہوا کہ وہ حرام کی کمائی کے انتظار میں رہنے لگا، کبھی جوئے سٹے میں اپنے آپ کو برباد کر گیا، کبھی زمینوں کے نیچے کمائی کو ڈھونڈتا ہے، کبھی جانوروں کو بیچ کر کے ایک رات میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، کبھی زمین کے دبینے تلاش کر رہا ہے۔ او اللہ کے نیک بندے مجھے کہنے دیجئے، یہ حرکتیں کسی اور کی نہیں، یہ مسلمانوں کی حرکتیں ہیں جو اپنی محنت مزدوری کو بھول چکے ہیں، ہاں جو اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب کس کو پھنسوانا ہے اور اس کے پھنسنے میں کتنی کمائی ہوگی، ہاں اس کو پولیس سے پھنسوانا ہے، اس کو ATS سے پھنسوانا ہے اور اس سے 10 لاکھ روپے ان کو دلوانے ہیں، 8 ان کو دے دیں گے تو ہم رکھ لیں گے۔ یہ کمائی کرنے والے کوئی اور نہیں، یہ مسلمان ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے ڈنڈے کی چوٹ پر آج سب سے بڑا اس زمین کا مخبر کوئی اور نہیں ہے، مسلمان ہے۔ اس زمین کا سب سے زیادہ جاسوسی کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، مسلمان ہے۔ اپنی بچیوں کی عزتوں کو بیچنے والا کوئی اور نہیں ہے، مسلمان ہے۔ شرابوں کی سمگلنگ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، مسلمان ہے۔ چوری اور ڈکیتی کا سرغنہ کوئی اور نہیں ہے، مسلمان ہے۔ بیٹھ کر کے موبائلوں کی چوری کرانے والا، گاڑیوں کی چوری کرانے والا کوئی اور نہیں ہے، مسلمان ہے۔ جیبیں کاٹنے والا کوئی اور نہیں ہے، مسلمان ہے۔ ہاں بہنوں بیٹیوں کی گردنوں سے، ان کے کانوں سے سونے کے زیورات چھین کر کے بھاگنے والا کوئی اور نہیں ہے، مسلمان ہے۔ کتنی مرتبہ کہہ دیا گیا کہ گائے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، لیکن حرام کی کمائی کے پیچھے پڑنے والا معلوم ہے اگر پکڑا گیا تو گولی یا تو پیر میں آئے گی یا سر کے یا بدن کے کسی حصے میں آئے گی، لیکن ڈرتا نہیں، گھبراتا نہیں۔ اس گوشت کے حرام کاروبار کو کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، مسلمان ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو کہاں سے عبادت گزار ہو جائیں، کہاں سے عابد بن جائیں۔ آج تمام کے تمام حرام کام کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، مسلمان ہے۔ شرابوں کے ٹھیکے چلانے والا، جوئے اور سٹوں کی پرچیاں لگوانے والا، زناؤں کے اڈے چلانے والا کوئی اور نہیں ہے، مجھے کہنے دیجئے مسلمان ہے، مسلمان ہے۔ اسی لیے فرما رہے میرے اور آپ کے آقا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ لیکن مسلمان نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں، اپنی قوم کے سودے کر رہا ہے اور ایک کام اور ڈھونڈ لیا ہے، دیکھتا ہے کس کی زمین کے کاغذ کمزور ہیں، چلو اس کی زمین پر قبضہ کروائیں گے، چلو اس زمین پر قبضہ کر کے آگے اس کو بیچیں گے۔ پہلے معلوم کر لیں
چپکے سے، تمہارے پاس اس کے کاغذ ہیں کہ نہیں ہیں، تمہارے پاس اس زمین کا کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے، یہ کام کرنے والے کوئی اور نہیں، مسلمان ہیں اللہ کے نیک بندو، مسلمان ہیں، ذرا ہوش میں آؤ، ذرا ہوش میں آؤ، کب تک اس حرام کی کمائی کو کھا کر کے اپنی زندگی گزارو گے؟ کب تک اس حرام کی کمائی کو؟ اللہ کی قسم یاد رکھنا، اگر حرام کی کمائی سے بدن کو پال کر کے جاؤ گے تو اللہ کے یہاں بھی تمہیں نظر رحمت سے نہیں دیکھا جائے گا۔ میرے آقا نے صاف اعلان کر دیا ہے، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، حرام غذا سے پلے ہوئے جسم کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ جو جسم حرام کی روٹیوں سے پلا ہوا ہو، جو جسم حرام کی روزی سے پلا ہوا ہو، یاد رکھنا فرما رہے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کہ ایسے جسم کو اللہ کی جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اے میری مائیں بہنوں، ان شوہروں کو سمجھانے اور سنبھالنے اور